پٹھان نے آج تک ہر دور میں اس دھرتی ماں کے لیے ہر قربانی دی، آئی ڈی پیز بنے، سب کچھ کیا، کبھی سب ہلالی پرچم کے خلاف نہیں بولے۔ اب پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے، اب باہر سے کسی کی کال سن کر فیصلے نہیں ہوتے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی کا اسلام آباد میں خطاب، کہا پٹھان کبھی سبز ہلالی پرچم کے خلاف نہیں بولا، آج کوئی بول رہا ہے تو وہ کسی اور کی زبان بول رہا ہے، کوئی قانون کو ہاتھ میں لے گا تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھارت ہم نے تمہیں ٹف ٹائم دیا، پاکستانی کو کبھی کمزور مت سمجھنا۔ بھارتی فضائیہ پر برا وقت آ گیا، ایک مہینے میں دوسرا لڑاکا طیارہ گرا دیا۔ میگ 27 طیارہ جودھپور میں گر کر تباہ ہو گیا، پائلٹ لاپتہ۔ 8 مارچ کو بھی بھارت کا ایک لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہوا تھا۔ بھارت گزشتہ مہینے اپنے ہی میزائل سے اپنا ہیلی کاپٹر بھی گرا چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی فورسز کے 2 جوانوں نے ڈیوٹی کے دوران خودکشی کر لی۔ پاک بھارت کشیدگی، امجد خان کی سربراہی میں قومی اسمبلی کی دفاعی کمیٹی 4 اپریل کو GHQ کا دورہ کرے گی۔ کمیٹی کو پاک بھارت کشیدگی پر بریفنگ دی جائے گی۔ بھارتی اشتعال انگیزیوں پر پاک فوج کے جوابی اقدام سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ کنٹرول لائن، ورکنگ باؤنڈری، انٹرنیشنل بارڈر صورتحال پر بھی بریفنگ ہوگی۔ دفاعی کمیٹی کو دورے کی دعوت آرمی چیف نے دی۔ فورن سیکرٹری تہمینہ جنجوعہ صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ 16 تاریخ کو اپنی مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہونے چلی ہیں۔ دلی میں ہمارے ہائی کمشنر جناب سہیل محمود صاحب، ان کو نیا سیکرٹری خارجہ تعینات کرنے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے۔ نئی دلی میں تعینات پاکستانی ہائی کمشنر سہیل محمود کو نیا سیکرٹری خارجہ بنانے کا فیصلہ ہو گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں سہیل محمود تہمینہ جنجوعہ کی جگہ عہدہ سنبھال لیں گے۔ شاہ محمود نے تہمینہ جنجوعہ کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ تہمینہ جنجوعہ 16 اپریل کو سبکدوش ہو رہی ہیں۔ عمران خان نہ تو ڈیل کے قائل ہیں اور نہ ہی ڈھیل پر آمادہ ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قانون کو آگے بڑھنا چاہیے۔ نیب ایک ادارہ ہے جو خود مختار ادارہ ہے۔ عمران خان ڈیل اور ڈھیل کے قائل نہیں، جو کچھ ہوگا قانون کے مطابق ہوگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو، کہا نیب ہمارے ماتحت نہیں، مداخلت کرنا ہمارا کام ہی نہیں بنتا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے سے متعلق کہا ذاتی طور پر نام تبدیل کرنے کے حق میں نہیں ہوں، کسی پروگرام کا نام نہیں کام دیکھا جاتا ہے۔ مہنگائی کا عذاب ہمارے گلے میں پڑ گیا ہے، اور جب ہم نکلتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ اپنی بچانے کے لیے بات کرتے ہیں، یہ جو کرپشن ہے ان سے بچنے کے لیے بات کرتے ہیں۔ ہم نہیں بچانا چاہتے کسی کو، ہم پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام کو بچانا چاہتے ہیں۔ موجودہ حکومت ڈکٹیٹرز کا ماڈل ہے، ملک میں سویلین ڈکٹیٹر سسٹم آ گیا۔ پی پی رہنما خورشید شاہ کی حکومت پر کڑی تنقید، کہتے ہیں مہنگائی کے خلاف نکلنے پر خود کو بچانے کا الزام لگ جاتا ہے، ہم کسی کو نہیں غریب عوام کو بچانا چاہتے ہیں۔ فواد چودھری نے ٹویٹ میں خورشید شاہ پر تنقید کے نشتر چلا دیے، کہا خورشید شاہ اپنے کرتوت سامنے رکھیں، بے نظیر بھٹو کو بیچنا بند کریں، اداروں کی تباہی میں سب سے بڑا حصہ خورشید شاہ کا ہے، جو دیمک اداروں کو لگی اس کا سب سے بڑا کیڑا خورشید شاہ ہے۔ سینٹرل گورنمنٹ کا ہے پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، لیکن وہ یوز سمجھتے ہیں کہ وہ پروونشل گورنمنٹ ہے، اگر اس کا نام چینج ہے تو چینج ہو گیا نا۔ وزیر اعظم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے کی بات کیا کی، پیپلز پارٹی تلملا اٹھی۔ سعید غری نے کہا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام کی منظوری پارلیمنٹ سے لی گئی تھی، قانون سازی کیے بغیر نام تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ نییر بخاری بولے نئے پاکستان میں سیاسی انتقام کی بدترین مثالیں قائم کی جا رہی ہیں، مخالفین سے بھٹو خاندان کے کارنامے ہضم نہیں ہوتے۔ پی
PPP 218 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। PTI के वासिफ मजहरा और PP के मलिक मोहम्मद अरशद में कांटे का मुकाबला। PP उम्मीदवार को नीम लीग की हिमायत हासिल। PTI रुकने असेंबली मजहर अब्बास के इंतकाल पर नशिस्त खाली हुई थी। ख्वाजा इजहारुल हसन ट्रैफिक हादसे में जख्मी, स्टेडियम रोड पर वाक़ई निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। कामयाब सर्जरी के बाद हालत खतरे से बाहर। कमर नवीद जमील कहते हैं सर और कमर पर चोटें हैं लेकिन जान को कोई खतरा नहीं। MQM रहनुमा घोटकी से कराची वापस आ रहे थे, टोल प्लाजा के करीब हादसा पेश आया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी और मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी।